السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک فیاض نظامی ایڈوکیٹ۔ ہم نے سورہ جن کا سلسلہ شروع کر رکھا۔ سورہ جن آیت نمبر 15 ہم نے پڑھی۔ جو لوگ ظلم اور کفر اختیار کرتے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اگلی آیا مبارکہ 16 میں فرمایا، اور اگر وہ سیدھے راستے پر رہتے تو ہم انہیں خوب وافر پانی دیتے۔ سورہ جن آیت نمبر 17 بھی پڑھ لیں۔ بہرحال پیچھے جو تسلسل بنا ہے نا، اس پہ غور کرنا۔ اگر آپ ظالم ہیں اور کافر ہیں تو آپ جہنم کا ایندھن ہیں۔ اگر آپ سیدھے راستے پہ رہتے ہیں تو اللہ آپ کو وافر مقدار میں پانی عطا فرماتا، رزق عطا فرماتا۔ اب سیدھا راستہ صراط مستقیم کا ہے۔ سیدھا راستہ صراط مستقیم کا ہے۔ وہ بھائی نظامی تجھے کیا ہو گیا؟ بہکی باتیں کر رہا ہے نظام۔ صراط مستقیم تو سیدھا راستہ ہے، مطلب میننگ یہی ہے نا۔ تو اب سیدھا راستہ بتائے گا۔ فرمایا سیدھا راستہ جو ہے نا وہ قرآن ہے، چلے حدیث بھی ہے۔ ہم صرف قرآن کی بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ جن کا یہی سلسلہ۔ ظلم پتہ ہے کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ آپ کے اندر احساس کا جذبہ ختم ہو جائے۔ جب آپ کے اندر احساس کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے نا، اس وقت آپ کافر ہو جاتے ہیں۔ احساس کیا ہے؟ دیکھیے گا کہ یہ ماہ رمضان، عید، بازار میں جا کے آپ بڑے ہیں، آپ چھوٹے ہیں، مطلب آپ مالدار ہیں، آپ غریب ہیں، آپ مجسٹریٹ ہیں، آپ جج ہیں، آپ ایس پی ہیں، آپ بالخصوص نا، یہ میں نا ان سے بڑا متاثر ہوں، بیوروکریسی سے۔ اچھا، یہ بیوروکریٹس، ان سے میں اس لیے متاثر ہوں چونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آپ بھی جائیے گا، تسلسل چل رہا تھا کہ آپ بھی بازار جائیے گا اور وہاں ظلم دیکھیے گا۔ اب ظلم تو خیر اس کو نہیں بھی کہہ سکتے، چونکہ اگر میں ظلم کہوں گا تو پھر وہ مارکیٹ کے کیا ہوتے ہیں، صدور ہوتے ہیں، ان کا سلسلہ بھی میرے خلاف شروع ہو سکتا۔ بھائی مارکیٹ کے صدور صاحبان، مجھے یہ بتائیے، آپ کی مارکیٹ میں کپڑے کا ریٹ ہر دکاندار کا اپنا ہے، یہ بات تو مانی ہے نا۔ صدور، مارکیٹ کے صدور صاحبان، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے کہ جو یہ ٹھگی کریں گے، ڈکیتی کریں گے، آپ ان کو پروٹیکٹ کریں گے؟ نو، نہیں۔ صدور صاحبان، مارکیٹ کے صدور صاحبان سنیے گا، آپ بلیک میل نہیں کر سکتے کسی کو۔ اب یہ جی جذبات ہیں نظامی کے جذبات ٹھیک ہیں بھیا، دیکھیے گا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔
میرا ریٹ اپنا ہے، ساتھ والے کا اپنا ہے، اور ہے کیوں کہ اس کی پرچی ہے، اس کا ووٹ ہے، مجھے ووٹ دے گا. آئی ایم پولیٹیکل آف دا مارکیٹ. کبھی سوچئے گا کہ اس ظلم میں ہم کیا کر رہے، ہم بطور ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کے اس ظلم میں ہم اس کا ساتھ دیں. پوزیشن تو یہ ہے نا. اور اگر آپ نے اپنی ساری صلاحیت اسی کام پہ لگا دی کہ میں نے ظالم کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھ لیجیے، ظالم کو پروٹیکٹ کرنا. وہ بھائی ظالم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ ظالم جو ہے نا وہ کافر ہے، چونکہ اس کے اندر بھائی احساس کا جو جذبہ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے. اور جب آپ کے اندر انسانیت ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کیا ہیں؟ تو پھر آپ کافر ہیں نا. اگر آپ مجھے کسی شہری کو آپ ایک چیز جو کہ 100 روپے کی ہے، عید کے موقع پہ آپ نے 1000 روپے کی دے دی، بھائی وجہ تو مجھے بتائیں. کیا صرف عید میں نے کر دی؟ کیا ہائی لیول کے کسی طبقے ہیں نا، کسی بڑے طبقے کے بندے نے صرف عید کر دی؟ غریب آدمی نے عید کر دی. خدا کے لیے سوچئے ہم کہاں کہاں ظلم کر رہے. تو اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ نے فرمایا، قرآن نے فرمایا کہ پھر میں ان کے ساتھ کیا اشر کروں گا. سورہ جن آیت نمبر 17 پڑھ لیجیے، سن لیجیے ترجمہ. تاکہ ہم انہیں اس فراوانی رزق میں آزمائیں، اور جو اپنے رب سے منہ موڑے گا اللہ اسے سخت عذاب میں ڈال دے گا. اور سورہ جن آیت نمبر 15 میں تو فرمایا کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے، آپ اور میں جہنم کا ایندھن ہے. اگر ہم ظالم ہیں تو ہیں نا ظالم. ظلم صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک بندے نے رائفل اٹھائی اور اس نے جناب دوسرے بندے پہ چڑھائی شروع کر دی. یہ ظلم نہیں، یہ بھی ظلم ہے. لیکن اصل ظلم کیا ہے؟ مارکیٹس میں جا کے دیکھیے، اس عید کی شاپنگ پہ جا کے دیکھیے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جا کے دیکھیے وہاں کیا ظلم ہو رہا ہے. تو برحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اور حقوق العباد، ایک منٹ کے لیے، حقوق العباد کس کے؟ اس کا ذرا جائزہ تو لیجئے. جو آپ کے پاس خریداری کے لیے آیا ہے اس کا جائزہ تو لیجئے. اچھا، ایک دکاندار سب مارکیٹ